بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سادی عباس دیوکا۔ یہ میری دا کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹانسز ایکٹ 1997 پر یہ تھرڈ ویڈیو ہے، اور آج جو سیکشنز ہم ریڈ آؤٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں سیکشنز 10 سے لے کر 15 تک، یعنی کہ جو Cnsa کے جو سیکشنز ہیں 10 سے لے کر 15 تک وہ ہم ریڈ آؤٹ کریں گے، اور اس میں مختلف چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ منشیات کی تیاری کے لیے کسی بلڈنگ یا مشینری وغیرہ یا کسی ایسی چیز کا استعمال کرنا جو اس کی تیاری کے لیے ہو، اس کی ممانعت ہے، اور منشیات سے کے کاروبار سے جو اثاثے یا جو اثاثوں کا اصول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پروفٹیبل ایسا چیز کوئی آتی ہے تو اس کو قبضے میں رکھنے کی ممانعت ہے۔ اور دوسرا، منشیات کے کیسز میں نارکوٹک کیسز کی جو ابیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی اعانت ہے یا کسی ہے کہ اس میں کسی ملزم کی ہیلپ کرنا، وہ کیسا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں سیکشن 10 پر۔ سیکشن 10 کہتا ہے جی پروہیبٹنگ آن اوئنگ آپریٹنگ پریمسز اور مشینری فار مینوفیکچر آف نارکوٹک ڈرگس ایٹسٹرا۔ No one shall own, manage, operate or control any premises, place, equipment or machinery for the purpose of manufacture or production of cannabis, cocaine, opium derivatives, narcotic drugs, psychotropic substance or controlled substance, save in accordance with the conditions of a license and payment of such fees as may be prescribed۔ تو یہ جو سیکشن نمبر 10 ہے، اس میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی شخص بھنگ، کوکین، افیون یا جو افیون کے مستخرجات ہیں، یعنی کہ افیون سے نکلنے والے جو نشہ آور چیزیں ہیں، سائیکوٹروپک ہے، اس کے بعد جو کنٹرولڈ مواد ہے یا پیداواری کے لیے جو مواد استعمال کیا جائے، اس کی تیاری کے لیے یا اس کی پیداوار کے لیے کسی بلڈنگ، کسی احاطہ، کسی جگہ، کسی ساز و سامان یا مشینری کو زیر انتظام یا زیر استعمال کرنا یا زیر کنٹرول رکھنا منع ہے، ماسوائے اس کے کہ وہ لائسنس کے انڈر کام نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر تو اس کو کوئی لائسنس ایشو کیا گیا ہے ایسا، ٹھیک ہے، جس کے بعد سیکشن 4 میں کی گئی ہے، تو پھر تو ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ ایسا، اس کے بعد لائسنس اگر نہیں تو وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سیکشن 11 ہے، تو سیکشن 11 میں سیکشن 10 کی کنٹراوینشن ہے، یعنی کہ اس کی سزا بیان کی گئی ہے۔ تو اس کی سزا ہے which may extend to 25 years، یعنی کہ 25 سال سزا ہے، اور کم از کم 10 سال سزا ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوگا، اور 10 لاکھ روپیہ جو ہو سکتا ہے، جو کہ not less than 1 ملین روپیز، یعنی کہ 10 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سیکشن 12 پر۔ جو سیکشن 12 ہے وہ کہتا ہے جی پروہیبشن آف ایکوزیشن اینڈ پوزیشن آف ایسٹس ڈرائیوڈ فرام نارکوٹک اوفینسز، یعنی کہ نارکوٹک اوفینسز، جو نارکوٹک کا کاروبار ہے، اس سے اگر اصول کے لیے اس سے کمائے گئے کچھ اثاثے، ان کا اصول یا ان کو ایسے اثاثے کو قبضے میں رکھنا، ایسی آمدن کو، ایسی چیز کو، ایسی پراپرٹی کو قبضے میں رکھنا جو نارکوٹک کے کاروبار کرنے سے آپ کے اس ملزم کے ہاتھ آئے یا اس کو ملے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ممانعت ہے، ڈیفینیٹلی سیکشن بھی پڑھ دیتا ہوں۔ نو ون شیل نوئنگلی پوزیس، acquire, use, convert, assign or transfer any assets which have been derived, generated or obtained directly or indirectly, either in his own name or in the name of his associates, relatives or any other person through an act or omission relating to narcotic substances which constitute an offense punishable under this act۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر نشہ آور مواد سے متعلق کوئی ایسا اقدام یا ترک اقدام، ٹھیک ہے، کہ ترک اقدام کے ذریعے اپنے یا اپنے شریک کاروں، یعنی کہ رشتہ داروں یا کسی دیگر شخص کے نام پر بالواسطہ یا بلا واسطہ، ٹھیک ہے، وہ اثاثہ حاصل کرتا ہے یا پیدا کرتا ہے یا قبضے میں رکھتا ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ
اگر وہ جو offences ہے اس سے اگر ایسا کوئی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک offense بن جاتا ہے انڈر کسٹمز ایکٹ، اس کے بعد پروہیبشن انفورسمنٹ آرڈر 1979، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے انڈر اینی ادر لا فار دا ٹائم بینگ ان فورس، اس کے علاوہ Cnsa یا کوئی اور دوسرا ریلیٹنگ لا ہے تو وہ اس میں بیان کیا گیا۔ اب اس سیکشن کا جو 12 کا سیکشن سب سیکشن بی ہے، وہ کہتا ہے ہولڈ اور پوزیس آن بہاف آف اینی ادر پرسن اینی ایسٹ ریفرڈ ان کلوز اے، یعنی کہ جو کلوز اے میں جس ایسٹ کی بات کی گئی ہے، جس ایسٹس کی بات کی گئی ہے، جن ایسٹس کی، ان کی کہ کسی دیگر شخص کی ایما پر کوئی سی اثاثے کو زیر قبضہ یا زیر ملکیت نہیں رکھے گا، یعنی کہ کسی کے بہاف پر ایز اے ایجنٹ وہ پراپرٹی یا وہ ایسٹس ہے وہ نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سب سیکشن سی ہے، وہ کہتا ہے کہ نو ون کنسیل اور ڈسکس دا ٹرو نیچر، سورس، لوکیشن، ڈسپوزیشن، موومنٹ، ٹائٹل اور اونرشپ آف سچ ایسٹس بائی میکنگ فالس ڈکلیریشن اینڈ دیئر ٹو۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ایسے اثاثوں کی جو اصل نوعیت یا ماخذ یا ان کا محل وقوع، ان کا انتقال، نقل و حمل یا حقیقت یا ان کی ملکیت کو ان سے متعلق جھوٹے اعلان کر کے نہ تو چھپائے گا اور نہ ہی بدلے گا، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ اسے کنسیل کر سکتا ہے، نہ ڈسکس دا ٹرو نیچر، اس کی ٹرو نیچر کو بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کے سورس کو نہیں بدل سکتا، اس کی لوکیشن کو نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 13 ہے، تو سیکشن نمبر 13 میں اس کی سزا ہے سیکشن نمبر 12 کی، تو اس میں سزا ہے جی may extend to 14 years کہ 14 سال تک سزا ہے، جو کہ کم از کم 5 سال ہوگی، اور اس کے علاوہ جرمانہ بھی ہوگا، اور جو جرمانہ ہے وہ پریویل کرے گا جو ایسٹس ہیں ان کی مالیت کو، اور وہ ایسٹ جو ہے وہ بحق سرکار وفاقی حکومت کے وہ ضبط کر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد سیکشن نمبر 14 ہے۔ اب سیکشن نمبر 14 ایما کی بات کرتا ہے کہ کنٹرول نارکوٹکس ایکٹ میں جو اعانت ہے یا شراکت ہے یا مدد ہے وہ ممنوع ہے، کہ no one shall within or outside Pakistan participate in, associate or conspire to commit, attempt to commit, aid, abet, facilitate, incite, induce or counsel the commission of an offence punishable under this act، کہ کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر یا باہر اس ایکٹ کے تحت جو کہ قابل سزا جرم کا ارتکاب یا ارتکاب جرم میں، یعنی کہ اس جرم کے ارتکاب میں شمولیت یا شراکت، ٹھیک ہے، یا اس کی سازش یا کوشش، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ امداد ہے، اعانت ہے، ہیلپ ہے، سہولت کاری ہے، ترغیب ہے، آمادگی ہے یا مشاورت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جتنے بھی offences ہیں اس ایکٹ کے اندر تو ان کی اعانت ممنوع ہے، وہ قابل جرم ہے، قابل سزا ہے۔ اس کی آگے ایکسپلینیشن ہے، فار دا پرپز آف دس سیکشن پرسن شیل بی ڈیمڈ ٹو ہیو associate with, conspired, aided, abetted, facilitated, incited, induced or counseled an offence within the meaning of this section if he does anything in the place beyond Pakistan which would constitute an offence if committed within Pakistan or under the laws of such other place is an offence relating to narcotic drugs, psychotropic substances or controlled substances having all the legal and analogous conditions required to constitute it as an offence punishable under this act۔ تو اس کی یہ جو ایکسپلینیشن ہے، یہ جو وضاحت ہے، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سیکشن کے مقاصد کے لیے کوئی شخص جو شریک جرم یا جرم کی سازش یا اس کی مدد یا اس کی اعانت یا اس کو انڈیوس کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، مشورہ کرنے کا مرتکب اس وقت تک تصور کا بشرطی کہ وہ پاکستان سے باہر کسی جگہ پر اس سیکشن کے مفہوم کے مطابق، اس سیکشن کی سینس کے مطابق کوئی ایسا فعل کرے جو کہ پاکستان میں سرزد ہو تو جرم تعبیر کیا جائے، یا ایسی دیگر جگہ کے قوانین کے تحت نشہ آور ادویہ یا
نارکوٹروپک یا کنٹرول مواد سے متعلق جرم کو اس ایکٹ کے تحت قابل سزا جرم تعبیر کرنے کے لیے درکار تمام قانونی اور مماثل شرائط رکھتا ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر پاکستان میں اس کے بیٹمنٹ ہو دین، اور پاکستان سے آؤٹ سائڈ بھی ہو دین. تو اس کے علاوہ یہ سیکشن 15 ہے. 15 میں جو سیکشن 14 ہے اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، اس کی سزا ہے. تو اس سیکشن کے مطابق کہ کوئی بھی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اور جو اس کے علاوہ جو ضابطہ مجموعہ تعزیرات پاکستان PPC ہے، پاکستان پینل کوڈ ہے، اس کا جو سیکشن 116 ہے 116 ہے، وہ جو ابیٹمنٹ کے چیپٹر میں ہی ہے، میں کچھ درج ہونے کے باوجود جرم کے لیے درج شدہ سزا یا عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا مستوجب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس کو 116 کے تحت بھی سزا دی جا سکتی ہے. اس ابیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ بھی قانون لاگو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا ٹاپک. ٹھیک ہے، یہ تھی ہماری ویڈیو آج پر. تو انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اللہ حافظ.